قرآن کو سمجھنے پر قدرت رکھتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی. اسی طرح آپ دل کے خطرات پر مطلع ہیں، یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم بھی عطا فرمایا جیسے کہ اکابرین نے ارشاد فرمایا. اب مدارج النبوت جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ان اولیاء میں سے ہیں جنہیں شرف حضوری حاصل تھا. اور شرف حضوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا مقام و مرتبہ ہوتا ہے جس پر پہنچنے کے بعد اللہ کا ولی جب چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتا ہے. یہ مدارج نمبر 1 صفحہ نمبر 144 پر یہ عبارت موجود ہے. کہتے ہیں کہ فارسی زبان میں کتاب ہے، میں اس کو ترجمہ آپ کو کر کے بتا رہا ہوں کہ جو کچھ دنیا میں ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت کا پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے تک یہ سب کا سب اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف، یہاں تک کہ تمام احوال آپ کو اول سے آخر تک معلوم ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے آپ نے اپنے دوستوں کو بھی بتا دیے، یعنی اپنے صحابہ کرام کو بھی بتا دیا. تو یہ مدارج النبوت میں خود آپ نے اقرار فرمایا کہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نفخہ اولا تک، یعنی قیامت میں جو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اور یہاں جو کہا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے تک، تو یہ دعویٰ اس کا مطلب یہ نہیں آپ کا کہنا چاہ رہے کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوا اس کے بعد سے آپ کو علم حاصل ہوا، بلکہ مراد ہے کہ اول سے لے کر اور قیامت تک وہی ما کان و ما یکون کا علم کا آپ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا. امام شعرانی الجواہر آئے ہیں، یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ عرض کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اول و آخر ظاہر و باطن ہیں. اول و آخر یعنی سب سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا، اس لحاظ سے آپ پوری کائنات سے اول ہوئے. اور آپ ہی آخر ہیں اس اعتبار سے کہ سب سے آخر میں آپ تشریف لائے. آپ ہی ظاہر ہیں کہ لوگوں نے آپ کو دیکھا، اور آپ ہی باطن ہیں کہ آپ کی حقیقت. پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ شب معراج مرکز زمین سے آسمان تک تشریف لے گئے اور اس عالم کے تمام احکام اور تعلقات جان لیے، یعنی ایک شے کا دوسرے شے کے ساتھ جو بھی تعلق تھا سب جان لیے. آسمان عرش اور عرش لا انتہا تک سب کو سب سرکار نے جان لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برزخ میں تمام عالم علوی اور سفلی کی صورتیں منکشف ہو گئیں. یعنی آپ کے سامنے جتنے بھی علوم عالم علوی ہیں اور سفلی ہیں، یعنی اوپر کا تمام عالم اور زمین کے نیچے کے تمام عالم، وہ سب کے سب آپ پر منکشف کر دی گئے. معلوم یہ ہوا کہ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولیوں میں سے گزرے ہیں، آپ کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشیدہ چیزوں کا بھی علم عطا فرمایا ہے. امام قسطلانی شرح بخاری تفسیر سورہ رعد میں فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد الساری کتاب جو شرح بخاری کی شرح لکھی ہے، اس میں کتاب التفسیر جو سورہ رعد کی کتاب تفسیر ہے اس میں یہ بیان فرماتے ہیں، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 186 پر. اور یہ کلام اس بارے میں ہے کہ تھوڑا سا پہلے میں اس کی وضاحت عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بارے میں بحث ہوتی ہے آپ کے علم کے بارے میں کہ کیا آپ کو قیامت کا علم تھا یا نہیں تھا، کہ کس وقت قیامت قائم ہوگی. دوسرا یہ کہ آپ کو روح کا علم بھی حاصل تھا یا نہیں تھا. تو دیکھیے جب آپ نے اتنے سارے اقوال حدیث آیت تو یہ نتیجہ مرتب کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم آپ کو عطا فرمایا، کبھی بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی صراحتاً نفی نہیں کی. روح کا علم نہیں معلوم، نہیں مجھے علم نہیں ہے، مجھے قیامت حدیث جبرائیل آئے اور آ کے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نفیس کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے کے ساتھ جانا، کہ جبریل امین ہمیں یہ بھی معلوم ہے تم کے بارے میں سنا، ہم بھی جانتے ہیں. تو اس لیے چونکہ صراحتاً کی نفی نہیں ہے، اس لیے اس کا اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم بھی تھا.
بھی تھا، لیکن یہ ان کہ انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ فرمائے، کیونکہ بعض علوم ایسے ہی تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، اور اسی طرح بعض علوم آپ نے صحابہ کرام کو ایسے دیے کہ جن کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے سے منع کیا۔ اس سیاہ ستہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ مجھے بعض علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عطا کیے ہیں کہ اگر میں ان کو تمہارے سامنے ظاہر کر دوں تو تم میری گردن مار دو گے، یعنی مجھے قتل کر دو گے۔ ایسی ایسی باتیں نبی کریم نے مجھے بتائی ہیں اور میں ان علوم کو تمہارے سامنے بیان نہیں کروں گا، یعنی مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ارشاد الساری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ، نہیں کوئی جانتا ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن پھر فرماتے ہیں الا من ارتضى من رسول، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لے، فإنه يطلعه من يشاء من غیبه والمولى والولی تابع له يأخذ عنه، اور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اطلاع فرماتا ہے اپنے رسول کو جس سے وہ چاہتا ہے اپنے غیب پر، اور اولیاء وہ رسولوں کے تابع ہوتے ہیں کہ ان سے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم بھی اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے وہ چن کر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ بات ہے کہ آپ کو سوچئے کہ قیامت کے علم کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روک کر، اس میں کیا مطلب حکمت ہو سکتی ہے کہ سارے علوم عطا فرمائے، ایک فرد کا علم دے دیا، جمیع تفاصیل ذکر کر دی، اور پھر ایک علم کو روک کے رکھا جائے؟ تو یہ ویسے بھی عقل سے بعید ہے، لیکن بہرحال ہم نقل پر ہی اعتماد رکھتے ہیں کہ عقل سے اگر کوئی بات ثابت کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اپنے پاس سے کہہ دیا، حقیقتاً تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قیامت کا انکار نہیں فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں، اسی طرح سرکار نے کبھی نہیں فرمایا مجھے روح کے بارے میں علم نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہہ دیجئے کہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ اور قیامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، جیسے کہ اعرابی نے پوچھا، تو سرکار نے جواباً فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے، یعنی نہیں فرمایا کہ قیامت کا علم مجھے کیا پتا، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی بڑی تیاری تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا پھر یاد رکھ کے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت رکھے تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے قیامت کا کبھی بھی انکار نہیں فرمایا، اس لیے یہ عقیدہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دیگر ان کی وسعت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے علم کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا تھا، روح کا علم بھی تھا، لیکن ان کو ظاہر کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اس علم غیب سے متعلق عقیدے کو صحیح سمجھنے، محفوظ رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب